ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین محترم، ایک ایسے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع ان ناظرین کے لیے ہے جو عرصے دراز سے جادو کا شکار ہو چکی ہیں اور ان کے اندر جادو کے اثرات ہونے کی وجہ سے کتنی علامات پائی جاتی ہیں۔ چند ایک علامات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر یہ علامات آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ بغیر تشخیص کیے یہ سمجھ لینا کہ میرے اوپر یا میرے فیملی کے کسی ممبر کے اوپر، مرد یا عورت کے اوپر یا کسی رشتہ دار کے اوپر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ جادو کے اثرات کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ علامات پائی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے اور اسی طرح میرا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک خاص الخاص بات عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ کے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ دیکھیں، زندگی کے اندر خوشحالی بھی آتی ہے، زندگی کے اندر تنگی بھی آتی ہے، زندگی کے اندر آسانیاں بھی آتی ہیں، زندگی کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن یہ ایسا پرفتن دور ہے، حسد کا دور ہے، کینہ، بغض، عداوت کا دور ہے، نفرتوں کا دور ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ پر مسلط کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی بلکہ آپ کی زندگی کے اندر دشواری آئے گی۔ ہاں، اگر یہ علامات، یہ چیزیں آپ کے اوپر زہر ہو رہی ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ عمل کی جانب قدم بڑھا کے عملیات کی جانب ایک خلوص نیت کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر آپ نے پوری زندگی اس کو ایزی لے کر اس کا تحفظ کرنا ہے۔ اکثر لوگ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، پہلی علامت کون سی ہے؟ جس کے اوپر جادو کے، جنات کے، سحر کے، آسیب کے، نظر بد کے اور سائے کے اثرات ہوتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا دل و دماغ جو ہے وہ جکڑا جاتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اوپر بوجھ رہتا ہے، اور اس کا دل و دماغ کے اوپر اس قدر بوجھ رہتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میرے اوپر کسی نے بہت وزنی چیز، وزندار چیز میرے دل و دماغ کے اوپر رکھ دی ہو۔ یعنی کہ دماغ تو موجود ہے، دل بھی موجود ہے، لیکن بوجھ اس قدر بڑھ جاتا ہے، اس قدر وزنی ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، پورا جسم دل و دماغ کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت آپ کے دل کے اوپر اور دماغ کے اوپر بوجھ رہتا ہے، پہلی علامت یہ ہے کہ آپ دیکھ لینا کہ آپ کے اوپر یہ جادو کے اثرات ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ کندھوں کے اوپر وزن رہنا، کندھوں کا بھاری ہونا، کندھوں کے اوپر اتنا وزن محسوس کرنا کہ جیسے عموماً انسان کی زندگی میں اتنا وزن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے کندھے ہر وقت وزنی رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس علاج معالجہ کروانے کے باوجود، میڈیسن لینے کے باوجود، لیکن کندھوں کا جو بوجھ ہے، جو وزن ہے، جو بھاری پن ہے،
وہ ہلکا نہیں ہوتا، یہ دوسری علامات سمجھ لینا کہ واقعی ہی آپ کے اوپر جادو کے اثرات موجود ہیں۔ اب تیسری علامت کون سی ہے؟ معدے کے اندر پرابلم پیدا کرنا، معدے کا کام نہ کرنا، معدے کے اندر انفیکشن ہونا، معدہ تھوڑی سی چیز کھائیں گے اور اچھی خوراک کھائیں گے لیکن اس قدر محسوس ہونا کہ میں نہ جانے اتنی زیادہ مقدار کے اندر چیز کھا چکا ہوں جس کی بدولت میرا معدہ کام نہیں کر رہا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چیز مقدار کے اندر میں کھا چکا ہوں، جبکہ وہ مقدار سے کئی درجے کمی کی وجہ سے کم چیز وہ کھا چکا ہوتا ہے۔ لیکن دراصل وجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے معدے کے اندر پرابلم ہوتی ہے اس کی خوراک ہضم نہیں ہوتی۔ جب وہ کوئی چیز کھائے گا، کوئی چیز پیے گا تو پیٹ کے اندر گیس کی کیفیات پیدا ہوتی ہے، وہ معدہ کام نہ کرنے کی وجہ سے گیس پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کا معدہ کام نہیں کر رہا اور اس قدر معدے کے اندر درد محسوس کرتے ہیں اور سانس کا رک جانا معدے کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے معدے کے اندر جس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کی چیز کون سی ڈیمیج ہوتی ہے؟ معدہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اگر یہ چوتھی چیز ہے تو سمجھ لیں آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اور اگلی بات ہمیشہ یاد رکھنا، معدے کی وجہ سے اپنا پیٹ کے اندر گیس بنتی ہے، دماغ پر چڑھتی ہے، دماغ وزنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ معدے کا کیپسول بھی لیں گے، معدے کی دوائی بھی لیں گے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں گے، لیکن اس کے باوجود معدے کے اوپر اثر نہیں پڑتا، معدہ پھر بھی کام نہیں کرتا، تو سمجھ لینا کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اور اس کے علاوہ رات کو چین سے نیند کا نہ آنا، یہ بھی جادو کے اثرات کے اندر شامل ہوتا ہے کہ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ ہاں، اگر کچھ لمحے کے لیے اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے، آنے کے باوجود اس کے اندر اچھے خاصے ڈرونے خواب کا آنا، مثلا بچھو کا نظر آنا، سانپ کا نظر آنا اور سانپ کا پیچھے چڑھنا، موذی جانور کا نظر آنا، پانی کا نظر آنا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے اندر میں غوطے کھا رہا ہوں جیسے انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اگر یہ غوطہ کھا رہا ہوں، اسی طرح کنویں کے اندر چھلانگ لگانا، اسی طرح مردے کو دیکھنا، یہ جادو کی علامات میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے جسم کے اندر ہر وقت سستی رہنا، جسم کے اندر چستی نہیں ہوتی، جسم اس قدر جسم کے اندر طاقت نہیں ہوتی، کوئی بھی ہلکی سے ہلکی چیز اٹھانے کو دل نہیں کرتا، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، سستی اس قدر ہے، پورا جسم جکڑا ہوا ہے، یہ بھی جادو کی علامات میں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ ہر وقت اور دل و دماغ پر بوجھ کے باوجود غصے کا آنا، چڑچڑاپن پیدا کرنا، لڑائی کرنے کو دل کرنا، اور غصے کے اندر اس قدر غصے کا آنا کہ کوئی چیز زہر نہیں ہوتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اچھی سے اچھی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر بیوی ہے تو بیوی پر غصہ آئے گا، اگر بیوی کے اوپر یہ علامات ہیں میاں پر غصہ آئے گا، حتیٰ کہ اپنے بچوں پر غصہ آئے گا، کوئی کام اچھا نہیں لگے گا، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، فیملی کے جتنے بھی ممبران ہیں سب سے وہ الگ رہے گا جن کے اوپر یہ علامات پائی جاتی ہیں، یا مرد ہو یا عورت ہو۔ تو جب یہ علامات آپ کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کیا کہ آپ فی الفور تشخیص کروا کے کسی اچھے عامل سے اپنا تشخیص کروا کے استخارہ کروا کے فی الفور اس کا علاج کریں۔ لیکن اس کو دل و دماغ کے اوپر بوجھ بنا لینا اور اس کیفیات کے اندر مبتلا ہو جانا، نہ جانے کس نے کر دیا، کیوں کر دیا، یہ بات کے معاملے ہیں۔ لیکن پہلا معاملہ یہی ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں۔ جب آپ اس کا علاج کروائیں گے آپ کی صحت بحال ہوگی، جب آپ کی صحت بحال ہوگی تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی صحت بحال ہوگی، کام کرنے کو دل کرے گا، دل و دماغ پر جو بوجھ بنا تھا وہ بھی کم ہوگا، اسی طرح آپ کے دل و دماغ کی کیفیات چینج تھی، پورا جسم جکڑا ہوا تھا، کندھے کام نہیں کرتے تھے، روٹی کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ اور سب سے آخری بات یہ بھی بتاتا چلوں، جس کے اوپر یہ علامات پائی جاتی ہیں اس کا کھانے کو دل نہیں کرتا،
اور اگر کھانے کو دل نہیں کرتا، کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، تو صحت کمزور ہوگی۔ اور یہ بھی جادو کی علامات میں شامل ہوتی ہے کہ اگر آپ کی صحت بجائے بڑھنے کے اور دل بدن بگڑ رہی ہے تو سمجھ لیں یہ جادو کے اثرات ہیں۔ جیسے آپ اس کا علاج کروائیں گے یہ کیفیات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، معدہ بھی اوپن ہوگا، دماغ بھی اوپن ہوگا، کندھوں کے اوپر وہ بوجھ بھی کم ہوگا، پورے جسم کے اندر جو سستی ہے وہ بھی کم ہوگی، اور جسم بھی کھلے گا، بھوک بھی لگے گی، کھانا کھانے کو بھی دل کرے گا، کسی کے ساتھ کلام کرنے کو بھی دل کرے گا، کسی کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے کو بھی دل کرے گا۔ ورنہ بے جان کی طرح جس کے اوپر یہ علامات ہوتی ہے ایک سائڈ کے اوپر پڑا رہے گا، مرد ہے یا عورت ہے پڑی رہے گی۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ کیفیات نظر آتی ہیں تو آپ نے فی الفور کیا کرنا ہے؟ چاروں کل صرف 3 بار پڑھ کے آیت الکرسی 3 بار سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں۔ اب اگر آپ تشخیص بھی نہیں کروا رہے، دم کر کے جس کے اوپر یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں اس کو دم کر کے پانی دیں، اگر پانی کا ذائقہ چینج ہے، کڑوا ہے، تو سمجھ لینا اس کے اوپر واقعی ہی جادو کے اثرات ہیں۔ تو یہی عمل 7 دن تک صبح دوپہر شام کر کے اس کو دینا، اللہ کے فضل و کرم سے اچھی خاصی کنڈیشن کے اندر اس کی طبیعت بھی بحال ہوگی، اس کی صحت بھی بحال ہوگی، ان کی کیفیات بھی بحال ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔